بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ کچھ چند تازہ ترین جو خبریں ہیں، کچھ چند اہم ترین نکات، ان کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو جو اس ٹائم ملکی سیاسی صورتحال ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل میں ایک بار پھر بات کریں گے۔ ایک چیز، عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، اس ٹائم ایک جلسے میں انہوں نے عوام کے سامنے ایک لیٹر نکالا تھا، ایک خط نکالا تھا، جس کو انہوں نے لہرایا اور بتایا کہ یہ خط وزارت داخلہ کو ملا ہے، وزارت خارجہ کو ملا ہے، اور یہ خط میں کیا بات ہے وہ بھی بتائی گئی کہ ہمیں بتایا گیا ہے ڈونلڈ لو کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے، ایک دھمکی دی گئی ہے، حکم جاری کیا گیا ہے کہ جی کیا کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیٹر کے بعد آپ کے سامنے کیا ہوا کہ نو کانفیڈنس موشن آئی، اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، بہت سیاسی کشیدگی بنی اور رجیم چینج آپریشن ہوا، جسے کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر تھے وہ پاکستان کے، ان کو ہٹا دیا گیا، اور رجیم چینج آپریشن کے ذریعے جیسا کہ عمران خان صاحب بتاتے ہیں بقول ان کے کہ پاکستان میں ایک باہر سے مداخلت ہوئی، مداخلت کوئی کسی ٹیلی فونک رابطے سے نہیں ہوئی بلکہ بائی لیٹر ہوئی، اور وزارت خارجہ کی طرف وہ آیا لیٹر، وہ اس کے اوپر انہوں نے بڑی واضح اس لیٹر کے اوپر ڈیٹیل بھی بتائیں کہ کس قسم کا تھا۔ ظاہر وہ ایک سائفر تھا اور پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس کو پبلک نہیں کیا گیا۔ البتہ ابھی تک جتنی پاکستان میں سیاسی صورتحال، کشیدگی اور جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، پارٹیز کے درمیان سارا ماحول ایک کریٹ ہوا ہے، وہ اس رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں ہوا۔ یعنی کہ پاکستان کی سیاست جو بحران کے دلدل میں پھنسی اور معیشت کی دلدل میں پھنسی، وہ رجیم چینج آپریشن کے بعد کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رجیم چینج آپریشن جیسے کہ تاریخ میں بیان ہے، آپ تاریخ اگر اٹھا کے پڑھیں تو امریکہ نے بہت سے ممالک میں رجیم چینج آپریشن کیے۔ امریکہ جہاں چاہتا ہے اپنا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیبیا، عراق، ایران، جہاں پہ وہ چاہتا ہے وہ اپنا سیٹ اپ بناتا ہے، اپنا کھوندا گاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی ایک رجیم چینج آپریشن ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کسی حالت میں امریکہ کو پاکستان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عمران خان صاحب ایز اے دوست ممالک ان کو کنسیڈر کر رہے تھے، ایز اے دوست ممالک ان کو ساتھ تعلقات مضبوط کرنا چاہتے تھے، مگر غلامی کے سیٹ اپ میں جا کے نہیں، مگر غلام بن کے نہیں۔ یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا ہے پاکستان میں وہ ہوگا، تو ایسا نہیں۔ جیسے کہ ایک رشیا کا دورہ عمران خان صاحب نے کیا، جس کی وجہ سے کشیدگی مزید بڑھی، اور رشیا کا دورہ جو عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ پاکستان کے جتنی بھی اعلیٰ قیادت تھی، کیبنٹ تھی، عسکری قیادت، اور سب کی مشاورت کے بعد ہوا تھا۔
وہ دورہ ان کا کوئی پرائیویٹ دورہ نہیں تھا عمران خان صاحب، یا ان کی اپنی مرضی نہیں تھی۔ ایز اے پرائم منسٹر وہ ایک دورہ کر رہے تھے، اور دورے کا مین مقصد کیا تھا کہ ہم جی ان کے ساتھ معاشی حساب میں آگے تعاون کریں، اور ان سے کچھ چیزیں جیسے کہ گندم، پیٹرول، ڈیزل وغیرہ، گیس وغیرہ، اس کے اوپر ان سے کچھ جا کے MOU سائن کریں، اور پاکستان میں سستی چیزیں لائی جائیں، جن کے بحاف پر یہ دورہ کیا گیا تھا۔ وہ سارے آج عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، وہ انڈیویجولی مطلب سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے وہ دورہ کیا، اور عمران خان صاحب کو خواب آئی ہوئی تھی کہ رشیا اور یوکرائن میں اچانک اس کے دوسرے دن ہی جنگ چھڑ جانی، یا اسی دن ہی جنگ چھڑ جانی ہے۔ عمران خان صاحب کو تو یہ چیز نہیں پتا تھا۔ ٹھیک ہے، کشیدگی ان کی کافی ٹائم سے چلتی آ رہی تھی، جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی چھڑ گئی ہے۔ جو دورہ تھا تائیوان میں، جو ان کی وزارت خارجہ کی سیکرٹری کا دورہ تھا، اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی ایک خاص قسم کی کشیدگی، ایک خاص قسم کا تناؤ چھڑ چکا ہے۔ لیکن اگر انہی تناؤ کے دوران کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر امریکہ کا دورہ کرتا ہے، یا پھر چائنا کا دورہ کرتا ہے، اور اس کے دوران یا اس دورے کے بیچوں بیچ ہی ان کے آپس میں جنگ ہو جاتی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ خود کی ان کی کشیدگی ہے۔ اس کا یہ نہیں کہہ سکتا امریکہ، یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ چائنا کے ساتھ آپ نے دورہ کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یہ جواز اخلاقی جواز نہیں بنتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس لیے بتائیں، آخر آپ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان میں اس کے اثرات آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں، وہ جو کردار ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں۔ جو رجیم چینج آپریشن کا کردار تھے، جو رجیم چینج آپریشن کے اعلی کار تھے، جو رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھے لوگ پاکستان کی جانب سے، وہ آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں، لیکن بائی نیم نہیں آ رہے ہیں، ان کے خاکے پورٹرے کیے جا رہے ہیں۔ وہ خاکے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ ذرا دیکھیں۔ ظاہر دنیا میں امریکہ نے اپنی پاور کو سٹیبل کرنے کے لیے خود کو جھکنے نہیں دیا۔ یہی پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ پاکستان کبھی کسی ملک کے سامنے نہ معیشت کے حساب سے، نہ اخلاقی جواز کے حساب سے، نہ کسی اور سیٹ اپ کے حساب سے خود کو نیل ڈاؤن کرے، یعنی کہ گھٹنے مت ٹیکے۔ جیسے آج کی یہ حکومت پاکستان کو جیسے کبھی کہتی ہے کہ پاکستان جی وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارا سپر پاور کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ سپر پاور میرے رب کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ میرا رب چاہے تو دنیا کی تمام سپر پاورز کو پلک جھپکنے سے پہلے ستیہ ناش کر سکتا ہے ان کی، لیکن یہ تو بات ہوتی ہے نا ایمان کی مضبوطی پہ۔ اب ہمارے سیاستدان جو ہیں، ہمارے حکومتی ممبران جو ہیں، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ تو آپ نے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، اور ان کے ڈائلاگ بازی سے، ان کی کانفرنسز سے، ان کے سٹیٹمنٹ سے آپ کو آئیڈیا بھی ہوا ہے کہ ان کا اپنے رب کے اوپر کتنا بھروسہ ہے، کتنا ایمان مضبوط ہے، اور ان کا امریکہ کے اوپر کتنا بھروسہ ہے اور کتنا ایمان مضبوط ہے۔ یہ تو ایک چیز ہی بڑی عجیب قسم کی، مطلب کہ ایک ایسا انسان اوپر سے مسلمان، اور وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہو کہ جی دنیا میں سب سے بڑی سپر پاور امریکہ ہے، اور ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں جی، ہم تو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے، ضعیف ترین ایمان کی حالت ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں کھڑا ہو کے کلمہ گو ہوتا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ اگر میری ذات کے اوپر بات آئے گی، میرے اسلام کے اوپر بات آئے گی، میرے پاکستان کی ریاست کے اوپر بات آئے گی، تو بات پھر
جنگ تک نہیں رہے گی، جنگ سے آگے جائے گی، صرف بیان بازیاں نہیں ہوں گی۔ اس طرح کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ جیسے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریریں سنی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اقوام متحدہ میں جو سپیچز ہیں وہ آپ نے سنی ہیں۔ اور جن لوگوں نے، میں نے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہے، میں نے عمران خان صاحب کا وہ جنون دیکھا ہے، میں نے عمران خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں، جو باطل کے سامنے حق کی آواز دیکھی ہے، اس کے گھر میں کھڑا ہو کے اپنی حق کی آواز اٹھانا اور اسلام کی باتیں کرنا اور پاکستان کے غلامی سے نکلنے کی باتیں کرنا اور بتانا کہ ہم آپ کو دوست کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، غلام نہیں ہو سکتے، آپ ہمیں کبھی بھی غلامی کے چکروں میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس کو بیس بنا کر عمران خان صاحب کے لیے رجیم چینج آپریشن پلان کیا گیا۔ پھر اندرونی لوگوں کو ساتھ ملا کے ایک پلانٹ کی گئی چیز، اور وہ پلانٹ کرنے کے بعد اپنے کردار ملائے گئے، لوگ کردار ملے، وہ کردار اعلیٰ کار بنے، اور عمران خان صاحب کو خدا حافظ کہنا پڑ گیا۔ اور اس میں دیکھیں قانون آئین جو بھی کہتا ہے، مگر بات تھی اس پاکستان کی ریاست کی آزادی کی، بات تھی کہ پاکستان کے لوگوں نے کیا سوچا اور کیا سمجھ کے پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا۔ یہ ایک فرد واحد کا نہیں تھا سیٹ اپ، یہ 22-23 کروڑ عوام کا فیصلہ تھا۔ یہ کسی بیرونی مداخلت کا فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا کہ پاکستان میں جو حکومت بنے وہ جمہوریت ہے، وہ پاکستان کی عوام جمہور ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو اس کے بعد یہ میں نے ایک تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کی تاکہ کنسپٹ کلیئر کرنے کے بعد آگے میں چلوں۔ ایک پلان دوبارہ سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ، جو اس رجیم چینج پلان کا ایسا تھا وہ یہ ہے کہ پہلے مراد سعید صاحب کی ٹاک شو میں ساری گفتگو کہ کچھ لوگ ملے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو ہٹا کر آپ کوئی اور کیا کہتے ہیں اپنا قیادت سنبھال لے، آپ کے پارٹی کا ممبر، تو ہم یہ چیزیں ساری آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان، بات مراد سعید صاحب نے بھی یہ کی کہ کسی نے ان کو یہ کہا، بائی نیم انہوں نے بات نہیں کی۔ اسی طرح ایک سٹیٹمنٹ اسد عمر صاحب کی ہے، اور اسد عمر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے جیسے کہ مراد سعید صاحب نے رجیم چینج آپریشن کے بارے میں یہ بات کی تھی۔ اس میں اسد عمر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے فوراً بلایا گیا بنی گالا اور بتایا، جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا تو 2 شخص وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے مجھے سائڈ پہ بلایا اور یہ بات کی کہ کیا اگر عمران خان صاحب یعنی کہ مائنس عمران خان صاحب کہ کوئی حل نہیں ہے، کیا اگر ہم 2-3 ڈیسائیڈ کریں اور ان میں آپ کا بھی نام شمار کیا جائے پارٹی قیادت کے طور پہ تو آپ کو منظور ہے یا نہیں ہے، یا یہ چیزیں جو بھی، یعنی کہ مائنس عمران خان صاحب کی باتیں کی گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک نئی چیز رجیم چینج آپریشن کی سامنے آ رہی ہے، لوگ بتا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو کیا یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی؟ آخر مائنس عمران خان ہی کیوں؟ یہ بات بڑی مطلب کہ اہم چیز ہے کہ مائنس عمران خان پر ہی بات کی جائے، کیوں؟ کیا عمران خان کے علاوہ پارٹی میں کوئی نہیں جو اس کی قیادت سنبھال سکے؟ یہ بھی بات کی گئی۔ وہ کون تھا؟ سوال تو اس بات کا ہے کہ کیا وہ پاکستانی ہے، واقعی کیا وہ پاکستانی ہے، کیا وہ محب وطن ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے ایماندار اور مخلص لوگوں سے نفرت ہے؟ یہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کی ایماندار لیڈرشپ سے اور مخلص لوگوں سے
کہ ان کو نفرت ہے، وہ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام کا حق مارتے ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ایک آدمی کا سوال ہے یا یہ کسی ایک خاص آدمی کا سوال ہے کہ مائنس عمران خان آپ کی پارٹی کو آگے لایا جا سکتا ہے، آپ کو پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے؟ بھائی پارٹی تو عمران خان کے بغیر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان کے بغیر آپ کسی کو کہیں گے اور وہ بک جائے گا، یا آپ اس کو فورس کریں گے، یا آپ اس کی ایمانداری کو خریدیں گے۔ عمران خان کے لیے تو لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کے پھر رہے ہیں۔ عوام کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں اگر کوئی ایماندار لیڈرشپ ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ فی الحال کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ اعلیٰ عدلیہ بھی اس کے اوپر مکملی بات کر چکی ہے، صادق اور امین کا ٹائٹل دے چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسد عمر صاحب نے اس بات کو بھی کہا کہ پاکستان میں تمام جتنی بھی تقرریاں ہوتی ہیں وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اہم تقرری جس کی میں بات کر رہا ہوں جو نومبر میں ہونے جا رہی ہے، پاکستان کی اہم ترین ادارے کی تقرری، اگر کسی شخص کو، اگر کسی پارٹی کو، یہ اسد عمر صاحب کا بیان ہے کہ اگر لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تقرری کرے گا بغیر میرٹ کے خلاف جا کے کرے گا تو اس کو بھول ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے فائدے میں ہوگی، کیونکہ وہ تاریخ کو بھول چکا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے اپنی مرضی سے ایسی تقرریاں کی ہیں، ان کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پاکستان کا ہر شخص بکاؤ نہیں ہے، پاکستان کا ہر شخص پاکستان پولیس کی طرح نہیں ہے کہ جیسے آپ اس کو ٹریٹ کریں، اور پاکستان کی جو پولیس ہے وہ بھی اب اس ٹائم وہ نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی، جو سیاسی ہوتی تھی۔ اب غیر سیاسی لوگ آ رہے ہیں پاکستان پولیس میں، اب میرٹ پہ لوگ آ رہے ہیں، اب پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، سی ایس پی آفیسر آ رہے ہیں، سی ایس ایس کر کے آ رہے ہیں، کمپٹیشن کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں۔ پہلے جو سیاسی تقرریاں ہوتی تھیں وہ لوگ ان کے غلام ہوا کرتے تھے اور ان کی باتیں بھی مانتے تھے۔ یہ چیزیں انہوں نے بڑی واضح کی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان میں اہم تقرری ہم کریں اور اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا تو شاید تاریخ کو بھول چکا ہے۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ سوال بڑا اہم ہے۔ یہ اتنی چیزیں جو پاکستان میں ہوتی ہیں، کیا عوام یہ چیزیں چاہتی ہے؟ کیونکہ ووٹ تو عوام نے دیا ہوتا ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ کہ ووٹ تو عوام نے دیا اور ایک عوام میں جا کے پرائم منسٹر کو بنایا، انہوں نے پرائم منسٹر کی سیٹ تک ایک انسان کو پہنچایا۔ تو کیا یہ جتنی چیزیں، یہ سرکل جو آپ نے رجیم چینج آپریشن، یہ وہ 70 سال پیچھے یہ چیزیں ہوتی ہیں رہی ہیں، کیا یہ پاکستانی عوام کی عین امنگوں کے مطابق ہوتی رہی ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے جو رجیم چینج آپریشن میں ہوا؟ اگر ایسی جمہوریت ہوتی ہے تو پھر آمریت کیا ہوتی ہے؟ واقعی بات تو صحیح ہے۔ اگر جمہوریت یہ ہے تو آمریت کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ آمریت کیا چیز ہے؟ یہ تو ذرا ڈیفائن کی جائے کہ آمریت کیا ہوتی ہے۔ آمریت تو نام سے بدنام ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ آمریت تو نام سے بدنام ہے جناب، اصل میں درد تو ڈیموکریسی دیتی ہے۔ یہ وہی درد دیے جا رہے ہیں عوام کو، ڈیموکریسی کے نتائج دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ڈیموکریسی ہے پاکستان میں۔ کسی مہذب معاشرے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا وہ مہذب معاشرہ ایسی چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہے یا قانون کے خلاف جا کے یہ چیزیں وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو مہذب معاشرہ کہتے ہیں آپ؟ نہیں۔ کیا عوام کے ووٹ کو عزت اس طرح بخشی جاتی رہی 70 سالوں میں، اور جو اب بخشی جا رہی ہے؟ یہ جو لوگ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، کیا یہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں؟ کیا یہ ووٹ کو عزت کا طریقہ کار ہے؟ یا جو 70 سال پہلے ووٹ کو عزت دی جا رہی تھی وہ طریقہ کار ہے؟ یا علامہ اقبال کا خواب اس طرح تھا؟ یا پاکستان کا نظریہ، پاکستان جو ہے جو قائد اعظم نے چنا وہ اس طرح تھا کہ عوام کے ووٹ کی تذلیل اس طرح کی جائے کہ عوام ایک نمائندے کو
چن کے ایوان بالا اور ایوان زیری میں پہنچائے اور وہاں جا کے ایک آپریشن پلان کیا جائے اور خرید و فروخت کی جائے اور اس کا ووٹ کی تدلیل کی جائے اور اس کی بھی تدلیل کی جائے اس شخص کی جو کروڑوں لوگوں کے ووٹ کا نمائندہ ہے اور اس کو نکال کے گھر بھیج دیا جائے صرف پاور اور پیسے کی طاقت سے. یہ چیزیں ڈیموکریسی کا حصہ نہیں ہے جناب. یہ بدترین قسم کی آمریت کا بھی حصہ نہیں ہے. اس سے تو آمریت بھی بہتر ہوتی ہے. یہ تو کچھ اور ہی چیزیں ہیں. یا پھر یوں کہیں کہ 70 سالوں میں جو چیزیں آپ نے دیکھی جس میں کئی بار آپ نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی جس میں کئی بار آپ نے ڈیموکریسی کے کئی چہرے دیکھے تو ان میں سے آپ کمپیریزن کریں کہ یہ جو ہوا ریجیم چینج آپریشن یہ کون سا لفظ یوز کیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست اور دنیا کی سیاست میں؟ ڈیموکریسی، آمریت، کیا؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آگے نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقتدار کی ہوس، اقتدار کی نمائش، اقتدار میں آنے کا ایک جو خاص قسم کا ایک اندر لالچ بھرا ہوتا ہے انسان کے کہ کسی بھی حالت میں نے اقتدار میں آنا ہے. ملک کی حالت جو مرضی ہو جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، لوگ مر جائیں، لاشیں نکل رہی ہوں، لاشیں تیر رہی ہوں، لاشیں ہوا میں اڑ رہی ہوں، پتھروں کے ساتھ لٹکی پڑی ہوں لاشیں، سمندر ایسے بن چکا ہو کہ پورا ایک شہر پانی کا بھر کے سمندر بن جائے، مگر سیٹ بچانی ہے، کرسی بچانی ہے، اپنی سیاست بچانی ہے، اپنا ایک نیا نیریٹو کریٹ کرنا ہے. یار یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پاکستان میں کس قسم کی جمہوریت ہے؟ اس کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے. جمہوریت تو عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کی وجہ سے ہوتی ہے، عوام ہی اس کو کیا کہتے ہیں آگے لے کے چلتی ہے. یہاں پہ تو کچھ اور سیٹ اپ چل رہا ہے کہ کچھ چند لوگ، چند مقتدر حلقے، چند خاص قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں پورے 22 کروڑ عوام کا فیصلہ کر کے اور ان کو ہٹا کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ اور پھر پریشرائز کیا کیا جاتا ہے کہ عوام کو بھی پریشرائز کیا جاتا ہے. جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کا بھی تماشا بنا دیا جاتا ہے. جس عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے اس عوام کو گھسیٹ دیا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں. اسلام آباد میں سیاسی ہلچل واضح ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس پر متعلقہ ممبران کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا سیٹ اپ ہوا اور کیسے ہوا ممنوعہ فنڈنگ کا، اور اس کے اوپر یہ رجیم چینج آپریشن کا حصہ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ سیاسی جو سیٹ اپ ہے وہ اس کے اوپر اپنی چال بازیاں، اپنی چلاکیاں، اپنی ضد بازیاں وہ چل رہی ہیں. آپ کے سامنے اس کو ڈیٹیل پہ میں بات کر چکا ہوں. عمران خان صاحب کے بڑے بڑے فیصلے کے بعد اسلام آباد کے ایوانوں میں خاص قسم کی ہلچل نظر آ رہی ہے اور کنفیوژن کا شکار ہے حکومت. پی ڈی ایم کی ہوا اس ٹائم مکمل طور پر بدل چکی ہے. پی ڈی ایم کے صفوں میں اس ٹائم کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آ رہی عوام کی طرف جائیں یا اس کو آگے مزید لے کے چلا جائے اسی حکومت کو. اور اس کے سلسلے میں اتنی کنفیوژن کے سلسلے میں ایف آئی اے کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس لوگوں کو نوٹسز، ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں. یہ بڑی ایک بزدلانہ حرکت میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی خاطر کچھ پلاننگ کی جائے. حکومت کو چاہیے عوام کی خاطر آئے ہیں اور عوام کی خاطر اگر آئے ہیں تو ان کے لیے کچھ کام کر کے جائیں تاکہ جو آپ کے پاس یہ سال ہے اگر آپ نے حکومت کرنی ہے اس میں آپ کے ساتھ عوام جڑ جائے. پنجاب حکومت پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پنجاب حکومت ان ایکشن ہے. 25 مئی کو جو سین ہوا اس کے کرداروں کے خلاف جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور بنائی جائے گی. بہت سے لوگوں کے نام اس میں نامزد ہیں، جیسے بڑے بڑے لوگ اس ٹائم کے وزارت داخلہ تھی اور اس کے ساتھ کے جتنے بھی اعلیٰ کار تھے اور پاکستان بیوروکریسی جتنی تھی پنجاب کی، اس میں بھی لوگوں کے نام اس میں لائے جائیں گے. جے آئی ٹی خاص قسم کی بنائی جا رہی ہے.
اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کا کیس کے اوپر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے جو اعلیٰ کار ہیں ان کو بھی سزا دی جائے، عبرتناک جو کیا کہتے ہیں عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اور جنہوں نے 100 لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں اندھا دھند، وہ لوگ کون تھے؟ کیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کون سی ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر کہ ایک بندے کے پاس طاقت آتی ہے، وہ 100 لوگوں کے اوپر اندھا دھند گولیاں چلا دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا سامنے حاملہ عورتیں کھڑی ہیں، بچیاں کھڑی ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بزرگوں کے منہ کے اوپر گولیاں ماری گئی۔ یہ ڈیموکریسی ہے؟ یہ آمریت ہے؟ یا یہ کوئی جنگ تھی؟ یہ کوئی جنگ میں بھی کسی کے بچے کے اوپر گولی نہیں، اسلام میں بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام بھی اس چیز سے روکتا ہے کہ بچوں، عورتوں، اس کے بعد درختوں کے اوپر اس طرح کا مطلب کہ ان سے پرہیز کیا جائے، جنگ کے دوران ان کو نہیں چھیڑا جائے، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسلام بھی اس چیز کی بات کرتا ہے۔ یہ تو جنگ سے بھی اوپر والا سیٹ اپ تھا، ایک خاص قسم کی اندر جو نفرت تھی وہ نکالی گئی ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں۔ اس کے اوپر کے کردار جو ہیں ان کے اوپر آج تک کوئی گرفت نہیں ہوئی۔ کیا جن کے ماں باپ کو جن بچوں کے سامنے مارا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے آپ کے ڈاکٹر بنیں گے، آپ کے ملک کی خدمت کریں گے؟ آپ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے، اور کیا کہتے ہیں آفیسر بنیں گے، اور اس ملک کی خدمت کریں گے جس ملک کے قانون نے ان کے ماں بہن بچوں بھائیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے گولیوں سے ڈھونڈ دیا، رون دیا۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ بڑے ہو کے کچھ غلط سوچیں گے، کیوں کہ ان کے سامنے ان کی ماں بہن بھائی بیٹے باپ کے جو خاکے ہیں، جو وہ ایک خاکہ پورٹرے کیا ان کے دماغ میں آپ نے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ خدا را پاکستان کے اندر اس طرح کی نفرت، جو لوگ اس طرح کی نفرت کو ہوا دے رہے ہیں، وہ اس سے پرہیز کریں۔ یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے اور وہ قربانیاں ضائع مت ہونے دیں۔ آج بھی پاکستان آرمی کے آفیسر، پاکستان آرمی کے بچے، پاکستان آرمی کے سولجر اور پاکستان آرمی میں جو بزرگ آفیسر ہیں، وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی، وہ اپنی کیا کہتے ہیں ذمہ داری حفاظت کی تو بڑی پرسکون طریقے سے اور بڑی ایمانداری سے اپناتے ہیں اور دیتے بھی ہیں ڈیوٹی۔ لیکن جو پاکستان کے اندر کی ڈیوٹی ہے، یہ لوگ پاکستان کے اندر کی ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے دیتے اور غلط طریقے سے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں بک کر لوگوں کی جان، مال، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے، اس کے بہت بڑے جرنیل شہید ہو چکے ہیں، بہت بڑے افیسر شہید ہوئے ہیں، سپاہی شہید ہوئے ہیں، اور وہ جھنڈے میں لپٹ کر آتے ہیں اور پاکستان کی ہر ماں بہن بھائی بیٹے کے آنکھ میں سے آنسو نکلتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی تو ایمانداری سے نبھاتے ہیں سرحدوں کے اوپر۔ پاکستان کی اپنے گھر کی، اپنی ماں کی حفاظت بڑے آسان طریقے سے نبھاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کے جو ادارے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان میں اس طرح کی نفرت انگیز، اشتعال انگیز سوچ کیسے آ گئی کہ وہ اپنے پاکستان کے لیے ہی اعلیٰ کار بنتے جا رہے ہیں، ان کے پاکستان کے خلاف ہی وہ سازشیں کرتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں، اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اور پاکستان 14 اگست آنے والی ہے، بھرپور طریقے سے 14 اگست کو منایا جائے تاکہ پاکستان میں پتہ چلے کہ پاکستان میں محب وطن کتنے رہتے ہیں۔ میرے پیچھے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور یہ میری اس چیز کی علامت ہے کہ میں پاکستان سے، اپنی ماں سے، اپنی اس ریاست سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ صرف محبت کرتا نہیں ہوں بلکہ دکھاتا بھی ہوں کہ مجھے کتنی محبت ہے۔ آپ کو بھی ایسے دکھانی چاہیے تاکہ جو ہمارے دشمن عناصر ہیں ان کے دلوں میں یہ چوٹ لگے کہ پاکستان کو ختم کرنا، اور یہ پاکستان کو ختم کرنے کی سوچ بھی وہ نہ سکیں خواب میں بھی۔ تو میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔